ٹھیک ہے، قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتا ہے کل مانے ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ٹیسٹ لینا ہی پڑے گا آپ کو، کوئی بچ نہیں سکتا. صوفیہ کہتے ہیں وہی نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا ہے. اب جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا، کوئی بچ نہیں سکتا. واصف علی واصف کہتے ہیں عجیب بات ہے، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا. جملہ سنیے گا، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور 50 سال کے بعد بھی تمہیں کوئی نہیں جانے گا. بولے پھر کس کو جانا جائے گا؟ کہا جو اللہ کو جانے گا اسی کو جانا جائے گا. بڑے بڑے لوگ آئے، نوٹوں پہ تصویریں نہیں. دہلی چلے جاؤ تو یہ فلاں بادشاہ کے نام کا مینار ہے، آگرہ چلے جاؤ تو فلاں کے نام سے یہ محل ہے، آپ دبئی چلے جاؤ تو یہ برج خلیفہ نظر آتا ہے، چائنا چلے جاؤ تو یہ چائنا کی سب سے اونچی دیوار نظر آتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایفل ٹاور نظر آتا ہے. عجیب بات ہے بھائی، یہ بنانے والے کہاں چلے گئے؟ پتہ چلا کہ ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. 300 400 سال کے اندر ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں. لیکن اجمیر جا کے دیکھو تو غریب نواز کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے. کسی نے ان سے ملاقات نہیں کہ کسی کو یہ نہیں خبر کہ ان کے ابو کا نام کیا تھا، ان کی امی جان کا نام کیا تھا، ان کے بیٹوں کا نام کیا تھا، ان کی شہزادی مخدومہ کا نام کیا تھا. وجہ کسی کو ان کے بارے میں خبر نہیں، کوئی بایو ڈاٹا نہیں ہے. اپنے بارے میں ہے کہ ہمارے باپ یہ ہیں، باپ کے باپ یہ ہیں، باپ کے باپ یہ ہیں. جن کی اسناد سرٹیفکیٹ موجود ہیں ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ مٹا دیا آج بھی اس کی گنبد و مینار چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا غریب نواز کے روضے شریفہ کے قریب، کہتا ہے کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو. ابیض مانے سفید ہوتے ہیں. خواجہ صاحب کا جو گنبد شریف ہے کس کلر کا ہے؟ بولے بھائی سفید ہے. کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو، اولیاء جس کے یہاں بہرے سلام آتے. تو پیچھے سے ایک صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں بہرے سلام آتے. کیا بات ہے، سوچیں. یہ ماتھے پر ہیرے کی کنی سجانے والے، کوہ نور ہیرے سے اپنے تاج کو جگمگانے والوں کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں. لیکن دیوا شریف چلے جائیں تو محبتوں کے امام وارث پاک کا روضہ آج بھی چمکتا ہے. مخدوم سمنا کی چوکھٹ کچوچا شریف میں آج بھی چمکتی ہے. اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ آپ جا کے دیکھیں مارہ شریف میں آج بھی مسکراتا ہے. سرکار بایزید بستامی کے لاڈلے مدار اعظم کی چوکھٹ مکن پور شریف میں آج بھی مسکراتی ہے. خانقاہ منعمیہ کے عظیم شیخ خواجہ حسن شاہ بھینسوری شریف کا دربار گوہر بار آج بھی مسکراتا ہے. سنڈیلہ شریف کے سرکاروں کا روض مبارکہ آج بھی مسکراتا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. معلوم ہے یہ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی تکلیف دہ منظر نامے کا نام ہے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ لوگ مرتے کہیں ہیں دفن کہیں ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس پر ریکارڈنگ ہو جائے گی، 2-4 لوگ کبھی سنیں گے. آج میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں سرکار کی بارگاہ میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ملاحظہ فرمائیں. جب میاں اور بیوی اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے تو باپ کی پشت میں بیٹے کا وجود ایک پانی کے نطفے کی صورت میں رہتا ہے. اشارے کی بات، باپ کی پیٹھ میں ایک پانی کے قطرے کے برابر ایک نطفہ رہتا ہے، قطرہ رہتا ہے، جو میاں بیوی کے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں کے شکم میں وہ پانی کا قطرہ آ جاتا ہے. وہ نطفہ اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں تشریف لاتا ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، نور محمدی، رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات میں اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں تشریف لایا. جو سمجھا ہے وہ ذرا پیار سے بولے. ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ اسے اوپن کرنا مناسب نہیں ہے، آپ اشارے کی زبان سمجھیں. جب یہ پانی کا قطرہ باپ کی پشت سے، پیٹھ سے
ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس پانی کے قطرے کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں. فرشتے اس پانی کے قطرے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس قطرے کو لے کر کے اللہ کے حضور جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے مولا اس پانی کے قطرے کو رکھنا ہے کہ اسے برباد کرنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں، میرا فیصلہ ہے کہ یہ میرا بندہ بنے گا، اسے رکھنا ہے. تو فرشتے اس پانی کے قطرے کو پھر اپنے ہاتھوں میں لے کے اللہ سے دوسرا سوال کرتے ہیں، میرے مولا اس کی قبر کہاں بنے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی قبر کہاں پر بنے گی؟ تو اللہ کہتا ہے اس کی قبر مجھل گاؤں کے فلاں قبرستان میں بنے گی. تو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے پانی کا وہ قطرہ لے کر کے مجھل گاؤں آتے ہیں. یہاں کی قبرستان سے مٹی اٹھاتے ہیں، پھر اسے ویسے ہی گوندتے ہیں جیسے ہماری ماں بہنیں آٹا گوندتی ہیں. اس پانی کے قطرے کو خمیر بناتے ہیں، خمیر بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد پھر اسے ماں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں. پھر 3-4 مہینے کے بعد اللہ اپنے بندوں کے وجود کو ایک حیت عطا کرتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر کے اسی خمیر کی سروسنگ ہوتی ہے. پھر پاکیزہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں بنتی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر آنکھیں ترتیب پاتی ہیں، دل، گردہ، اتڑی، پچونی. کہاں پر؟ یہ سارا کارخانہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے. میں آپ سے کہوں جس ماں کے پیٹ میں 8 mm کی پتھری سے ماں کو درد ہو تو پورا خاندان روئے، اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ 5 مہینے تک زندہ رہتا ہے، ماں مسکراتی رہتی ہے. کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ جب 10 mm کی پتھری سے ماں روتی ہے تو 2 کلو کے بچے سے تو ماں کو مر جانا چاہیے. ماں کے پیٹ میں ہم نے آپ نے قیام کیا ہے. کتنی مبارک وہ ذات ہوگی جس نے ہمیں پالا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، اگر آپ کو یہ بات دل پہ لگے تو سبحان اللہ کہیے. فرماتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے. علماء کرام ممبر شریف پر آ جائیں، سادات کرام بھی ممبر شریف پر آئیں. زمین پر کوئی بھی ہو، سید زادے کو کسی نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور علماء کرام کو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول نعرے حیدری، بولے نعرے حیدری، یا علی، نعرے غوثیہ، بولے بھائی نعرے غوثیہ، نعرے لگاتے. اب میری باتوں پہ نہیں، بس آپ استقبال میں لگائیں. سنیں اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نہ آپ بولیں نہ چیخیں، بس بیٹھے رہیں. میں آپ کے گھر کا ہوں اور آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی میرے قبر میں کام آئے گی. میں اسی لیے آتا ہوں اور اپنوں سے مل کے مجھے خوشی ہوتی ہے. 400 کلومیٹر کا سفر کر کے میں آیا ہوں. رات میں نیپال کے بارڈر پہ تھا اور کل میں فتح پور کانپور کے بیچ میں تھا. کتوں کے طریقے سے بھوکتا رہتا ہوں، تھک جاتا ہوں، لیکن خدا کی قسم بتاؤں جب اپنوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے، آمین کہہ دے. جو درود پڑھا ہے اسے فلسطینیوں کو نظر فرما دے. آپ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے 6 مہینے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کھایا کیا پیا؟ ایک سوال اور اس سوال کا جواب. صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں اگر دل کہے تو کہنا سبحان اللہ. عجیب بات ہے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو سمجھے گا وہی بولے گا. ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن پروردگار عالم ہمیں دیتا تھا ہمارے حساب سے. ہائے ہائے، صحیح ہے. اگر ہم کو ہماری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو ہم خون کا لوتھڑا بن کے بہ گئے ہوتے، لیکن اس ماں کی پیٹ کی کالی کوٹری میں اللہ نے ہمیں ہمارے حساب سے دیا. ذرا کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے اے اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ. بہت 2 باتیں سمجھ گئے. پانی کا وہ قطرہ فرشتے جا کر پوچھتے ہیں میرے مولا اسے رکھنا ہے کہ برباد کرنا؟ اللہ کہتا ہے رکھنا. تو اسے کہاں کی قبرستان میں دفن کرنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے مجھل گاؤں کی قبرستان میں. تو فرشتے وہاں کی مٹی لے کر کے اسے گوندتے ہیں. اگر گوندنا سمجھ میں نہ آئے تو خمیر سمجھ لیں، یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہندی کا ایک لفظ ہے سانتے ہیں. ہاں ملاتے ہیں اور پھر ماں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں. پھر وہ 2.5 کلو کا 2 کلو کا بچہ چمکتا مسکراتا ہوا 9 مہینے 10 مہینے کے بعد. سبحان اللہ. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ.
مصور حقیقی کی تصویر بن کر کے، خالق کائنات کا ایک بندے نور بن کر کے، اس فائل حقیقی کا ایک بندہ بن کر کے، معلوم ہے کتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ زمین پر آتا ہے۔ ایک بیٹے کی پیدائش میں ماں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کو گالیاں دی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ کل سے اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روئے گا۔ معلوم ہے ایک بیٹے کی پیدائش کے موقع پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو سائنس کہتی ہے ان 70 مردوں کو موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بچے کی پیدائش میں، ایک بیٹی کی پیدائش میں، یہ میری ماں بہنوں کو جو درد اور کرب اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے ناز نخرے بھی اتنے بڑھ گئے، ہم نے اپنی ماں کی غریبی کا مذاق اڑایا، شہروں میں گئے تو ماں کو بھول گئے۔ پتہ نہیں بیٹوں کو کہ ماں اس زمین کو دیکھتی ہے تو اطراف کے لوگ کہتے ہیں یہاں کیا دیکھتی ہیں چچی، تو ماں رو کے کہتی ہے میرا بیٹا آخری موقع پر یہیں پہ کھڑے ہو کے مجھ سے ملاقات کر کے گیا۔ ماں کو تو وہ جگہ بھی یاد ہے۔ ماں تمہارے کپڑوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے، تمہاری ٹوٹی ہوئی چپلوں کو وہ سنبھال کر کے رکھتی ہے۔ یہ میرے بیٹے کی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کر کے اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ سنیں آپ، میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس باب عائشہ پہ کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو حضور فرماتے ہیں میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسولوں کا امام کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوتا نہیں، کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ صدیق و عمر، عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، حذیفہ یمانی، عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، جناب زید، جناب خیسمہ اور جناب حنظلہ جیسے دگج صحابہ حضور کے پیچھے صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ میرے آقا فرماتے کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو آقا فرماتے میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ افسوس ہوتا ہے جو اپنی ماؤں کو گھور کر کے دیکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماؤں کو برا بلا کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی کے استاذ کو بلایا تھا ترکی کے ایک بڑے بادشاہ نے اپنے محل کا ادگھاٹن کرنے کے لیے، قاری صاحب اپنے محل کا ادگھاٹن کرنے کے لیے وہ آئے تو بولے آپ آ گئے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، آپ ایک کام کریں۔ بولے کیا؟ بولے میرے گھر میں آپ کھڑے ہو کے دعا کر دیں۔ علامہ روم نے کیا کہا؟ اللہ اس گھر کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو حادثے سے محفوظ رکھے۔ دعا مانگی اور پھر بولے اے بادشاہ وقت، میں نے دعا تو کر دی ہے لیکن اس گھر کو بد دعاؤں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کی بد دعا کبھی نہ لینا، کسی غریب کی بد دعا کبھی نہ لینا، ورنہ میری دعا بھی ان کی بد دعا کو روک نہ پائے گی۔ ان کی بد دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے، ان کی آہ میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ تیرے محل کی دیواریں گر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ماں ماں ہوتی ہے، دعا کریں، ماؤں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ میرا ٹاپک نہیں، تھوڑی سی بات دوسرے موضوع پر ہے، میں کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، سنیں۔ جب وہ زمین پر آتا ہے اس کی نشو نما ہوتی ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، سبحان اللہ، ماں اپنا خون پلا کے اسے جوان کرتی ہے اور بیٹا بڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی ماں کی بھی خدمت کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بچے کا انتقال ہوتا ہے، بچہ انتقال کر گیا۔ اب سنیں، انتقال وہ لنڈن میں کرے کہ یو کے میں، کہ بروسیلنا میں کرے، کہ آذربائیجان میں، کہ ازبکستان میں، کہ کوسوو میں، کہ وہ چائنا میں، کہ وہ چیچینیا میں، کہ یوگوسلاویہ میں، کہ نبہان میں، فلسطین میں، وہ کہیں بھی انتقال کرے اس کو آنا ہی پڑے گا مجھل گاؤں کی قبرستان میں، جہاں کے خمیر سے اس کی نشو نما ہوئی ہے، جہاں کی مٹی سے اس کا خمیر بنا ہے،
اسے اسی قبرستان میں آنا ہی پڑے گا، چاہے 6 مہینے کے بعد اس کی لاش آئے، چاہے 1 سال کے بعد۔ بے شک سمجھ گئے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سمجھ گئے اس بات کو؟ اب اس کو رکھیں ذہن پر، آپ رکھیں ذہن پر کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ سمجھ گئے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں مرنے کی دعا مانگو، مرنے کی دعا مانگو۔ اگر دل سے یہ دعا مانگو گے تو دل سے وہی دعا مانگے گا جس کا خمیر مدینے کی مٹی سے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے ایک بات میں آپ سے چپکے سے پوچھتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ شریفہ کہاں ہے؟ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریفہ کہاں ہے؟ سرکار کی مزار شریف کہاں ہے؟ جلدی بولیں بھائی۔ مدینہ منورہ میں۔ سب لوگ بولے کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ اونچی بولے ہاتھوں کو اٹھا کے کہاں ہے؟ حضور کا روضہ شریفہ کہاں ہے؟ مدینہ۔ پیدا ہوئے ہیں مکے میں، وہاں سے 480 کلومیٹر کا ڈسٹینس اس وقت کا تھا، اور حضور کی جو مزار شریفہ ہے وہ کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں کہاں ہے؟ جبل احد کے پاس ہے، مسجد رسول کے پاس ہے، مسجد غمامہ کے پاس ہے، مسجد صدیق اکبر کے پاس، مسجد علی کے پاس، مسجد بلال حبشی کے پاس، شارع سلطانیہ میں ہے، بقی کے قریب میں یہ جو پلاٹ ہے اس کے قریب میں۔ کہاں پر ہے حضور کا روضہ شریفہ؟ تو آپ کا جواب ہوگا مسجد نبوی شریف کے بغل میں حضور کی مزار شریف ہے۔ سمجھ گئے؟ کہاں ہے؟ مسجد نبوی شریف کے بغل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کون سی زمین ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حضور کہاں آرام کر رہے ہیں؟ گنبد خضرا کے نیچے، شیخ منصور قلاؤنی کے بنائے ہوئے گنبد خضرا کے نیچے اللہ کے رسول امی عائشہ کے مکان میں آرام کر رہے ہیں۔ پھر میں ریوائز کرتا ہوں، ابھی آپ نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہاں، یہ کون سی زمین ہے جہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں؟ کون سی زمین ہے؟ تو خود حضور سے پوچھو تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے گھر سے لے کر کے میرے ممبر تک کی جو زمین ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور انہی باغوں میں سے ایک باغ میں حضور کی مزار شریف ہے۔ اگر دل کہے تو سب لوگ سبحان اللہ کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا خمیر جنت کی مٹی سے بنا۔ اللہ اکبر، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا خمیر ریاض الجنہ، حضور کا قول، بیتی کا لفظ آیا ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی جو گیپنگ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہیں پر حضور امی عائشہ کے مکان میں آرام کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، تو حضور نے ایک بات پنجتن کے حوالے سے کہی، ایک بات حضور نے اور کہی، اس گرہ کو کھولتا ہوں، حضور کے قریب میں کون لیٹا ہے؟ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے قریب میں کون لیٹا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ۔ کتنے؟ ایک جگہ خالی ہے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جو ماں سیدہ کائنات کے گھر مبارک کے ایریے میں آتی۔ حضور کی مزار شریف کے بغل میں یہ دونوں بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ صدیق و عمر، عتیق و عمر کا لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے مناجاتی سلام میں۔ صدیق و عمر کی مزار شریفہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ یہ وہاں کیسے چلے گئے؟ یہ وہاں کیسے چلے گئے؟ وہ تو ریاض الجنہ ہے۔ حضور کا جو خمیر مبارکہ ہے ظاہری طور پر جس مبارک مٹی سے، یوں تو وہ نور ہیں، سر تاپا نور ہے۔ میرا امام کہتا ہے آپ ہی نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ معلوم ہے حضور نے کیا کہا؟ اگر دل کہے تو بولنا سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے عاشقوں سنو، جس خمیر سے میں بنا ہوں، جس مٹی سے، اسی مٹی سے صدیق و عمر بھی بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں، یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق جو حضور کے پہلو میں لیٹے؟ کون ہے عمر فاروق اعظم جو حضور کے پہلو میں لیٹے؟ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ ایک ایک شخصیت پر بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی،
کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں عمر فاروق اعظم. ایک بات یاد کر لیں, آپ اپنی زندگی میں 2-4-10 بیگھے کی زمین خریدتے ہیں, 2-4 مکانات خریدتے ہیں. یہ عمر فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کے دور میں 1086 شہر فتح ہوئے تھے. سب سے بڑا اسلامی بیلٹ انہی کے دور میں تھا, عمر فاروق اعظم کے دور میں. پوری دنیا میں 70% زمینوں پر اکیلے حکومت تھی عمر فاروق اعظم کی. آج پہلوئے رسول میں لیٹے ہوئے. کون ہے عمر فاروق اعظم؟ 70% زمینوں پر تنہا حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کون عمر؟ ایک بات سنیں آپ, اللہ اکبر, نام آتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی. 30 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اللہ نے جن کے آرزوؤں کے مطابق نازل فرمائی ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. بہت بڑا اسٹیٹس ہے. میرے آقا فرماتے عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. اللہ اکبر. میرے آقا نے ایک جملہ ادا کیا, سبحان اللہ کہو گے. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا. اللہ اکبر. جب میرے نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا. یہ جناب عمر فاروق اعظم ہے. معلوم ہے آپ, اتنے بڑے دنیا کی 2 سپر پاور حکومت تھی. ایک کو روم کہتے تھے اٹلی, ایک کو ایران کہتے تھے مدائن, جو بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے کا بیلٹ ہے. ان دونوں سپر پاور حکومتوں کو اپنے جوتوں سے ٹھوکر مارنے والے عمر فاروق اعظم, اور ان کی محلوں کی دیواروں پر اسلامی جھنڈا لہرانے والے عمر فاروق اعظم. ان کے دور میں دبدبے کیسے تھے حضور کے غلاموں کے. میں نے وہ نہر دجلہ دیکھی ہے بغداد میں, جہاں پر سامنے کسرا کا محل تھا اور عمر فاروق اعظم کی فوج اس نہر دجلہ کو کراس کر کے اس طرف جانا چاہتی تھی. لہریں اتنی زیادہ تھی کہ ہمت نہیں پڑتی تھی. تو پھر کسی نے کہا اب موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. اگر ہم حضور کے سچے غلام ہیں تو انہی لہروں پہ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے. نہر دجلہ کی لہروں پہ گھوڑے دوڑا کے اس طرف گئے تھے. ڈاکٹر اقبال مصور لاہوری تھا, وہ قلندر لاہوری تھا, پاگل نہیں تھا, جس نے یہ شعر کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ شعر ڈاکٹر اقبال نے وہیں کے لیے کہا ہے جہاں پر یہ مدائن کی زمین ہے, کسرا کا محل تھا. معلوم ہے جب ساری فوج حضور کے عاشقوں کی اس پار سے اس پار ہو گئی تو کمانڈر ان چیف نے کیا کہا, دیکھو کوئی ڈوبا تو نہیں, دیکھو کوئی کسی کا گھوڑا غائب تو نہیں ہوا, کسی کی تلوار تو نہیں گری, کسی کی ڈھال تو نہیں گری, دیکھو کسی کا سامان تو نہر دجلہ میں نہیں گرا. سب نے کہا نہیں, سب خیریت سے اس نہر دجلہ کی لہروں کے اوپر چلتے ہوئے اس طرف آ گئے ہیں. ایک حضور کے عاشق آئے, بولے حضور معافی چاہتا ہوں. بولے کیا ہوا؟ بولے کمانڈر ان چیف میرا ایک کٹورا تھا کھانا کھانے والا, پانی پینے والا, وہ جب میں گھوڑے سے نہر کراس کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کہاں گر گیا. تب وہ کمانڈر ان چیف پلٹے, آگے جال نہیں لگوایا, آگے جال نہیں لگوائے, ملاح کو نہیں بھیجا, معلوم ہے پلٹے اور نہر دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا او نہر دجلہ, جیسے جمنا ندی ہے, گنگا ندی ہے, اسے اس کا نام دجلہ ہے, او دجلہ ندی سن, تیرے دامن میں اللہ کے رسول کے غلام کا کٹورا غائب ہو گیا. بہتری اسی میں ہے کہ اس کٹورے کے باہر کر دے, ورنہ تیری شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کی جائے. اتنا کہنا تھا کہ سمندر کی لہروں نے اس عاشق رسول کے کٹورے کو باہر لا کے رکھ دیا. اللہ, جب کوئی اللہ کی بات مانتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی بات مانتی ہے. سرکار عمر فاروق اعظم کا دور ہے. کیا کہا قرآن میں, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. ہمیں بھی تو آپ کے دور میں آج کو دیکھیں نا تو عجیب و غریب ہنگامے ہیں. کوئی بھی منتری سنتری ایسا نہیں جس کے پاس 100-200 کروڑ روپے نہ ہو, پراپرٹی نہ ہو. اور 1100 شہروں کو فتح کرنے والا عمر فاروق اعظم اپنی زندگی کیسے گزارتا تھا. کبھی سوچیں تو آپ, اگر ہم غریب ہیں تو گزارا کر لیں گے, ورنہ ہمیشہ بڑوں کو دیکھتے ہوئے
کبھی کمپوز کھا کے سوئیں گے، کبھی ایول کھا کے سوئیں گے، کبھی موسیٰ کا گل استعمال کریں گے، کبھی سگریٹ استعمال کریں گے. اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. معلوم ہے یہ سرکار عمر فاروق اعظم کا دور ہے. آپ نے اسی مدائن کسریٰ کے محل کا گورنر بنایا تھا سرکار سلمان فارسی کو. کہا تم اس شہر کے گورنر بنو گے. سلمان فارسی حضور کے بڑے عاشق تھے. اگر کہو تو ان کے بارے میں ایک جملہ بتا دوں. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا دنیا کے لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. اہل بیت کے نوکر بن کے مشہور ہوئے تھے، مولا کائنات کے مصاحبین میں شامل تھے. سرکار سلمان فارسی، کمیل ابن زیاد، میسم بن یحییٰ تمار، ابی ذر غفاری، یہ مولا کائنات کے پیٹنٹ جانثار اور مصاحبین میں شامل تھے. سرکار سلمان فارسی نے ایک دن حضور کو یاد کیا، رونے لگے. اللہ کے رسول کی جسم پاک کے جبے کو یاد کیا، رونے لگے. بہت روئے تو پھر اپنے 2 آدمیوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ، جاؤ حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں میرا سلام بولنا. تقریباً یہاں سے 1500-1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جاؤ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا. کہتے ہیں سرکار سلمان فارسی آپ کو یاد کرتا ہے. اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد مدینے کے جو پی ایم ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، سب سے پہلے امیر المومنین کا لفظ اگر کسی کے لیے بولا گیا ہے تو عمر فاروق اعظم کے لیے بولا ہے. جا کے مومنوں کے امیر سے میرا سلام بولنا اور ان کا رکھ رکھاؤ دیکھنا، ان کا ہاؤ بھاؤ دیکھنا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے چلے جانا. 3 سال سعودی میں رہنے کے بعد بلڈنگیں بن جاتی ہیں. پتا کرو بھائی زکوٰۃ دیا کہ نہیں دیا. ہاں 10 سال تک بزنس کرنے کے بعد ہمارے یہاں 10 اے سی لگ جاتی ہے. پتا کرو اس نے کسی غریب کا حق تو نہیں مارا، ورنہ معذرت چاہتا ہوں صاحب و نقصان بہت اٹھانا پڑے گا. یہ عمر فاروق اعظم ہے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا تھا ابو بخش دیے گئے ہوگے، آپ نے دین کا بڑا کام کیا ہے، حضور کے پہلو میں لیٹے ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتیں آپ کے مزاج کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہیں. عمر فاروق اعظم رونے لگے. سنیں، دوسروں کے ڈانڑ میڑ کو کاٹ کر کے اپنے کھیتوں میں شامل کرنے والے ہم، دوسروں کے پرس سے پیسے نکال کر غائب کرنے والے ہم، یہاں تک کہ مسجد کے ہارن اور مائک بھی خطرے میں ہوں، مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے بھی خطرے میں ہوں، زنجیروں میں آ گئے ہوں. آج ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوں تو ہمارے ہی محلے کے لڑکے چوری چماری سے اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں اور نحوست والے قدم سے اس گھر میں بے برکتی کا سامان لاتے ہیں. عمر فاروق اعظم سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا ابو بخش دیے گئے ہوگے، آپ تو حضور کے پہلو میں لیٹے ہو، کہاں مزار شریف کہاں ہے؟ حضور کے پہلو میں. عمر فاروق اعظم ہے. حضور نے کیا کہا تھا؟ میں ریورس کرتا ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اسٹیٹس دیکھو، عمر فاروق اعظم کا لیبل دیکھو، معیار دیکھو، سوسائٹی دیکھو. پھر سے اسے یاد کر لے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر فاروق اعظم سے ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر ہیں شاید، جو مکہ شریف میں طریق الشہداء میں لیٹے ہوئے ہیں، شہید کیے گئے تھے. سرکار عبداللہ ابن عمر کیا کہا سنیں اور ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ حرام سے پرہیز کریں گے. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. خدا کی قسم اگر پیسے آپ کے نہ ہو تو ٹھوکرے مار دینا، وہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کے وہ ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. حرام سے ہم پرہیز کریں گے انشاءاللہ بولے. عمر فاروق اعظم سے بیٹے نے کہا ابو بخش دیے گئے ہوگے، بڑی حضور کی خدمت کی ہے، حضور کے اصحاب کی، حضور کے بیٹوں کی خدمت کی ہے. عمر فاروق اعظم رونے لگے. معلوم کیا کہا؟ رونے لگے. بولے بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور کے پہلو میں لیٹے ہو، صدیق اکبر کے قریب آرام کر رہے ہو. اللہ اکبر، کتنی اچھی قسمت پائی ہے. عمر فاروق اعظم رونے لگے. بولے بیٹا کیسی بات کرتا، کیسے بخش دیا جاؤں گا اتنی آسانی کے ساتھ؟ کہا کیا ہوا؟ عمر فاروق اعظم نے کہا جب میں مسلمانوں کا پی ایم تھا، پردھان منتری، مومنوں کا امیر تھا، اس وقت میرے خزانے میں ایک رسی آئی تھی 20-22 فٹ کی، اور وہ رسی رکھی ہوئی تھی اور غنیمت کا مال جو ان ادھر ادھر کے شہروں سے آیا تھا وہ بٹ رہا تھا، فوجیوں میں وہ بٹ رہا تھا، غریبوں میں وہ بٹ رہا تھا، یتیم بچوں میں، بیواؤں میں. وہ رسی جو 20-22 فٹ کی تھی وہ کہیں رکھی ہوئی تھی. اچانک وہ رسی غائب ہو گئی تھی. ڈھونڈا میں نے، وہ رسی نہیں ملی، کوشش کی رسی نہیں ملی. تو میں نے کہا چھوڑو، کوئی غریب اٹھا لے گیا ہوگا، کسی کے کام کی تھی وہ اٹھا لے گیا ہوگا.
عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے رسی کو بھلا دیا جیسے میرا انتقال ہوا. 1.5 سال ہو گئے مجھے انتقال کیے ہوئے, اپنی قبر میں 1.5 سال سے ہوں, لیکن 1.5 سال سے مجھ سے اسی رسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. ابھی تک دوسری فائل نہیں کھلی. کیسے کہتے ہو بخش دیے جائیں؟ اے میرے بیٹے, ابھی رسی کا حساب نہیں دیا ہوں. لوگ دوسروں کے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے ہیں, دروازے توڑ کر کے پیسے زیور چورا لیتے ہیں. میں ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, تمہارے نقاب میں بہت ساری تصویریں سی سی کیمرے کے ذریعے سے ایسی بھی آتی ہیں جو دکانوں پہ چوری کی صورت میں ہوتی. میں تمہیں حضور غوث پاک کی جد کریمہ کی واسطے سے کہتا ہوں, خدارا ہم اور آپ آئیے سب مل کے وعدہ کرے انشاءاللہ حلال کھائیں گے. دل سے بولے انشاءاللہ. 1.5 سال تک پہلوئے رسول میں لیٹنے والے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی تک اس رسی کا حساب نہیں دے پایا. پتہ نہیں میرا حشر کیا ہو, اللہ کا فضل ہی چاہے گا تو بچا پائے گا, ورنہ میں نہیں بچ پاؤں گا. یہ عمر فاروق اعظم ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں جب میرے دونوں غلام مدینے میں روضہ رسول کے پاس گئے, سلام نیاز پیش کیا, عمر فاروق اعظم کے رکھ رکھاؤ کو دیکھا, واپس آئے, مجھ سے آ کے بولے دونوں غلام حضور. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے اسلام مرنے والا ہے, حضور کی قربانی ضائع ہونے والی. صدیق اکبر کی صداقت کا چراغ گل ہو جائے گا. اب قرآن پڑھنے والے لوگ کچھ سالوں کے بعد نہیں ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا جب امیر کارواں ہی بھٹک جائے تو قافلہ کہاں جائے گا. اللہ توجہ ہے کہ صرف دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں؟ بولو بھائی, توجہ ہے کہ صرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. نعرے حیدری. آپ میں سے کوئی ہے جو ایک نعرہ لگائے؟ کوئی ہے؟ سب لوگ جواب دیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے. باپ پر اٹیک آیا اور باپ مر گیا, اور بیٹا صرف موبائل لے کے یہی سوچتا رہا اسے چارج کہاں کیا جائے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کاش عیش و عشرت کا سامان جو ہمارے گھروں میں ہے وہ حلال پیسوں کا ہوتا تو ہمارے بچوں کو درد ہوتا کہ میرا باپ ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا انتظار کر رہا ہے, موبائل کو جیب میں رکھ کے ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. ہاں, ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. سرکار سلمان محمدی سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں نے 2 آدمی کو بھیجا, مدینے گئے, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, عمر فاروق اعظم کا رکھ رکھاؤ دیکھا, واپس آ گئے. واپس آ کے بولے اسلام مٹنے والا ہے. اے سلمان محمدی سلمان فارسی. ہم سلمان فارسی کہتے ہیں, عراقی لوگ عربی لوگ انہیں سلمان محمدی کہتے ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا سلمان میرا فیملی ممبر ہے. تو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. میرا کبھی سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کی بات آئے گی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں تو روز رہتا ہوں آپ کے قریب میں, قدموں میں سنیں. جب آئے تو رونے لگے. سلمان فارسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ بولے اسلام مٹنے والا ہے. حضور نے شیب ابی طالب میں بڑی قربانیاں دی. حضور پتھر کھائے, 70 حضور کے جانثار احد میں شہید ہوئے, 14 حضور کے جانثار بدر شریف میں شہید ہوئے, 13 وہیں پہ ایک راستے میں حضور کی بڑی بڑی خاص نگاہوں کا شرف پانے والے صحابہ جنگ یرموک میں, جنگ تبوک میں, جنگ حنین میں شہید ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ دین مٹ جائے گا. مٹ جائے گا سلمان. بولے کیوں؟ بولے جب قافلے کا امیر ہی بھٹک جائے تو قافلہ کیسے آگے پہنچ پائے گا منزل پہ. بولے کون ہے امیر, کون بھٹک رہا ہے؟ کہا وہی عمر جو دین مصطفیٰ سے بھٹک گیا. سلمان فارسی نے کہا عمر تو بھٹک نہیں سکتا. کیا ہوا؟ عمر کو تم لوگوں نے کس حالت میں دیکھا ہے؟ سننا صاحبو سننا. اللہ اکبر. دونوں خادموں نے کہا اے سلمان فارسی, ہم حضور کی مزار شریفہ سے حاضری دے کر کے عمر کے پاس گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ عمر فاروق اعظم جس بوریے پر بیٹھے تھے, جس گدے پر بیٹھے تھے, وہ فولڈ کیے ہوئے تھے. وہ دوہرا گدا تھا. دوہرے گدے پر بیٹھے تھے, دوہرے گدے پر بیٹھے تھے. اتنا سنا تو سلمان فارسی رونے لگے. بولے عمر کی یہ مجال کہ وہ دوہرے گدے پر بیٹھتا ہے. عمر بھول گیا اللہ کے رسول زمین پر بیٹھا کرتے تھے اور حضور کی قلم کی نشان کی آواز آسمان پر سنائی دیتی تھی. عمر حضور کی غریبی کو بھول گیا, شاہانہ مزاج سے اپنی لائف کو گزارتا ہے. بولے اور عمر کے اندر کیا خرابی دیکھی ہے؟
ان دونوں نے کہا کہ میں نے عمر کے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن دیکھا ہے۔ سلمان فارسی رونے لگے، بولے خدا کی قسم کبھی اللہ کے رسول کے دسترخوان پر 2 قسم کی سبزیاں کبھی نہیں دیکھی۔ بارات واپس چلی جاتی ہے، یہ کوئی ڈش ہے؟ ہاں، داماد گھر سے چلا جاتا ہے، سالے عزت کرتے ہیں، پھٹیچر لوگ ہیں میری سسرال کے لوگ، اگر 1 قسم کی سبزی 1 قسم کے سالن رکھ دیا جائے تو سلمان فارسی نے فوراً جو ہے لیٹر پیڈ منگایا، اور منگانے کے بعد لکھا میں مدائن کی گورنری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں مدائن کی گورنری سے استعفیٰ، مجھے نہیں چاہیے حکومت، اور سیدھے گھوڑا منگایا اور اپنا سامان لیے سیدھے مدینے بھاگے۔ جیسے محل سرائے میں قیام کیا، وہاں سے فوجی پولیس تھے، فوجی لوگ تھے، وہ سیدھے آگے بڑھ گئے بتانے کے لیے کہ پیچھے سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ جیسے سلمان فارسی کو دیکھا، قریب پہنچے تو سلام کیا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ عمر ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں نے ٹھوکر مار دی ہے۔ بولے نہیں تم گورنر ہو؟ بولے گورنری کے تاج کو میں نے ٹھوکر مار دیا، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی شاہانہ حکومت، اور عمر میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تمہاری شکایت رسول پاک سے کرنے کے لیے آیا ہوں مدائن سے۔ عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، بولے اے سلمان فارسی، میں نے تو اتنی انصاف کے ساتھ میں اپنی حکومت کی ہے کہ میں نے قانون بنایا ہے، اگر بغداد کے گورنر کے ہوتے ہوئے بغداد کے نہر دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو عمر اس گورنر کو سسپینڈ کر دے گا۔ میں نے تو وہ قانون بنائے ہیں، تم میری کیا شکایت کرے گا؟ مجھے بتا تو صحیح مجھ سے کون سی خطا ہوئی؟ سلمان فارسی اترے اور عمر فاروق اعظم کے دامن کو پکڑ لیا، کہا عمر میرے 2 غلام تیرے پاس آئے تھے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اور تجھے دیکھ کر کے گئے تھے۔ بولے کیا دیکھا میرے اندر خرابی؟ کہا عمر دیکھا کہ تو دوہرا گدا بٹھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اے عمر تجھے یاد ہے حضور کی غریبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فقیری کے دن یاد ہیں؟ حضور کے گھروں میں 2 مہینے تک چولہے نہ جلے، پڑوسیوں نے کبھی دھوئے نہ دیکھے لکڑیوں کے حضور کے گھر کے، اور تو اتنی شاہانہ طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے؟ بتا مجھے جواب دے ورنہ نبی پاک کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، بولے اے سلمان محمدی میری بات سن لیں آپ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے 2 غلاموں نے جس گدے کو، جس بوریوں کو فولڈ کر کے دیکھا تھا وہ دوہرا دیکھا تھا، وہ دوہرا نہیں تھا۔ بولے پھر کیا تھا؟ عمر فاروق اعظم رو کے بولے کئی سال سے ایک بوریے پر بیٹھتا ہوں، اس کے نیچے میں نے کھجور کی پتیاں رکھی ہیں، کئی سال سے میں اسی بورے پر رہتا ہوں، اسی چٹائی پر لے بیٹھتا ہوں جو ایک گدے میں لپیٹ کر کے جس کے نیچے کھجوروں کی پتیاں میں نے بنا رکھی ہیں۔ کہیں پھر عمر فاروق اعظم نے رو کر کے کہا تھا میرے بھائی سلمان، افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے وہ جو بوریا تھا وہ پورا پھٹ گیا تھا نیچے سے، جب میں بیٹھتا تھا تو زمین پر بیٹھتا تھا، چاروں طرف سے تو گدے تھے لیکن بیچ میں کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو گیا تھا، وہ گھس گیا تھا تو میں نے پیچھے والے حصے کو فولڈ کر کے اس کے اوپر ڈال لیا تھا۔ اے سلمان میں حضور کی زندگی کو بھولا نہیں، میں نے حضور کے دور اقتدار کو فراموش نہیں کیا، اور میرے اندر کیا خرابی دیکھی؟ تو عمر فاروق اعظم سے سلمان فارسی نے کہا تھا میں نے خرابی یہ بھی دیکھی ہے میرے غلاموں نے کہ تیرے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن تھا۔ اے عمر بتا تو نے حضور کا دسترخوان دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا حضور رمضان شریف کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے؟ صاحبوں بیٹھے رہیں سنیں، یہ نہ کہنا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا امی سرکار رمضان کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی جب سے میں حضور کے نکاح میں آئی، حضور کی زوجہ بنی، حضور میرے زوج بنے، کبھی حضور نے رمضان شریف کے دنوں میں میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری نہیں کی ہے۔ کہا پھر امی حضور افطاری کہاں کرتے تھے؟ تو حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول مصلی پر بیٹھے ہوتے تھے، اس کے بعد سرکار مغرب کی اذان سے پہلے اٹھتے تھے، اپنی بیویوں کے گھروں میں کبھی کبھی چلے جاتے تھے،
تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے. یہ دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، اور پھر حضور میرے گھر میں آتے تھے. جب میرے پاس آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ افطاری کے لیے کچھ ہے؟ تو میں کہتی کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میرے گھر میں ہے. تو حضور فرماتے الحمدللہ. اتنا کہہ کے حضور چلے جاتے. میں نے کہا کہاں جاتے امی؟ تو امی فرماتی وہاں جاتے جہاں پر اصحاب صفہ کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. یہ اصحاب صفہ کیا ہے؟ صفہ ایک چبوترا ہے جو ان دنوں بنا ہوا ہے. اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر. معافی چاہتا ہوں. پھر سے بولے نعرہ حیدری. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ سے پوچھا گیا حضور افطاری کہاں فرماتے تھے؟ اس وقت جو مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہے وہ حضور کے دور کا نہیں ہے. اسے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 900 سال پہلے بنوایا تھا. حضور کی حیات میں جو اصحاب صفہ کا چبوترا تھا وہ مسجد نبوی شریف کے اندر پڑتا تھا. اللہ کے رسول کی بیوی نے کیا کہا سنیں. 10 قسم کے سادن کھانے والے، 800 روپے کا کلو کا گوشت اگر ایک دن دسترخوان پہ نہ ہو تو بیوی بچوں کو گالیاں دیتے. ہمیں چاہیے حرام کہو کہ حلال کہو. آج نظریہ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں فرماتی ہیں اے میرے بیٹو حضور نکلتے تھے میرے سامنے سے اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر کون لوگ بیٹھتے تھے؟ وہ جن کا نہ باپ تھا نہ جن کی ماں تھی، وہ جن کے ماں باپ نے انہیں بھگا دیا، وہ جن کے خاندان کے نام و نشان مٹ گئے، وہ جو دوسرے شہروں سے آ کے مدینے میں بس گئے. وہ ان کی تعداد 70 سے لے کے 100 تک رہا کرتی تھی. ان کے کھان پان کی پوری ذمہ داری اللہ کے رسول نے لے رکھی تھی. جب حضور کے گھر میں کوئی چیز آتی تو یہ سارے صحابہ حضور کے گھر کی طرف تکتے رہتے تھے. آج ہمارے گھر میں ہمارے بچے کٹ کیٹ کیڈبری چاؤمین برگر کھاتے رہتے ہیں اور پڑوسی کے یتیم بچے ہمارے بچوں کو تکتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بچے ہمارے یہاں فروٹ کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی کھانے لگے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کی ماں کہتی، اللہ کے رسول کی بیوی فرماتی امی عائشہ کہ حضور اسی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ. بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلوم ہے حضور کے سامنے کبھی ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوتا تھا. امی عائشہ فرماتی میری آنکھوں میں آنسو آتے جب میں پردے کی اوٹ سے اللہ کے رسول کو وقت افطار دسترخوان کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھتی اصحاب صفہ کے پاس، اور پھر حضور کے سامنے کیا رکھا ہوتا؟ ایک روٹی کا ٹکڑا اور کٹورے میں پانی ہوتا. اللہ کے رسول سب کو دیکھتے، پھر اللہ کا نام لیتے، روٹی کے ٹکڑے کو استعمال کرتے اور پھر پانی پیتے، پھر شکر خدا ادا کرتے، چپ چاپ خاموشی سے اپنے مصلی امامت پہ تشریف لاتے تھے. امی عائشہ فرماتی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر افطاری کرنے کے وقت کچھ بھی نہ ہوتا تھا، ایک کھجور رکھی ہوتی تھی. کیا بولے؟ ایک کھجور حضور کے دسترخوان پر رکھی ہوتی تھی. اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تھے. بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چہرے کو دیکھتے. سب کھانا پینا شروع کر چکے، تب اللہ کے رسول اس کھجور کو اٹھاتے تھے، اللہ کا نام لے کے کھاتے تھے اور پانی پی کے اپنے مصلی پر چلے جاتے تھے. پھر امی عائشہ رونے لگی. صاحبوں کبھی کبھی حضور کی غریبی کے دنوں کی ہسٹری پڑھ لیا کرے، سن لیا کرے. امی عائشہ رونے لگی. کہا رونے کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کبھی کبھی حضور کو دیکھا ہے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور افطاری کا وقت ہے، حضور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اذان ہوتی اللہ کے رسول اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کھجور کے بیج کو نکالتے جس کا کھجور حضور نے سحری میں کھا لیا ہوتا. بیج کو حضور اپنی جیب میں رکھے ہوتے. جیسے بلال اذان دیتے اللہ کے رسول اس کھجور کے بیج کو نکالتے، اسے چوستے اور چوس کر کے پانی پی کے بیٹھ جاتے، اپنے مصلی پر مقتدیوں کا انتظام کرتے. امی عائشہ فرماتی ایک دن
हुजूर के पास एक गुलाम आए, बोले सरकार मैंने बकी के पीछे वाले प्लाट में, जिसको अवाली कहते हैं, मैंने वहाँ पर एक मुसाफिर को टहलते हुए देखा है। हुजूर ने ये नहीं कहा सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, जाओ उसे पकड़ करके लाओ। ना ना ना, ये ऑर्डर नहीं दिया हुजूर ने। मालूम है, अम्मी फरमाती हुजूर दौड़े और बड़ी तेज दौड़े, अवाली के करीब गए। उस मोहल्ले में एक मुसाफिर था, उसके करीब गए, वो खड़ा था मुसाफिराना अंदाज में। फरमाया तुम कौन हो? उसने कहा मुसाफिर हूँ। मेरे आका फरमाते कहाँ जा रहे हो? बोले बस इसी शहर में आया हूँ। बोले मंजिल? बोले बस मदीना है। कोई पहचानता है? बोले कोई नहीं पहचानता है। बोले तो हुजूर ने उनका हाथ पकड़ा, अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने साथ दस्तरखान पे ले आए। बस ये करीब करीब आखिरी जुमले, अपने साथ हुजूर दस्तरखान पे ले आए। अम्मी आयशा कहती जब हुजूर उसे दस्तरखान पे ले आए तो मैंने गौर से देखा, देखें हुजूर के दस्तरखान पर क्या चीज़ रखी है जिसे हुजूर अपने इस मेहमान को देंगे। जैसे बिलाल ने अजान दी, अम्मी आयशा फरमाती हुजूर के दस्तरखान पर एक कटोरे में दूध रखा था, एक गिलास में पानी रखा था। जैसे बिलाल ने अजान दी, अल्लाह के रसूल ने दूध वाला प्याला अपने उस मुसाफिर को दे दिया और पानी सिर्फ पी करके अल्लाह का शुक्र अदा करके मुसल्ले पे चले गए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। नजर कितनी है आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं। दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते। अल्लाह अकबर। अम्मी फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर ने नमाज पढ़ाई, उसके बाद तशरीफ लाए तो मुसाफिर आ गया। सहाबा ने पूछा आप कौन है भाई, बहुत देर से किनारे बैठे हुए हैं। बोले मुझे मुसलमानों के नबी से मिलने की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं आया हूँ। तो सहाबा ने कहा हुजूर तो यही है। तो उसने क्या कहा, मुझे न बताओ, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। तुझे कैसे पता चला? उसने कहा ये मुझे जानते नहीं थे, मुझे पहचानते नहीं थे, कहां से मुझे लेके आए? सहरी में क्या खाया क्या पिया मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अपने कटोरे का दूध मुझे पिला दिया और खुद पानी पी करके मुसल्ले पे चले गए। मैं समझ गया कि जो मैंने इससे पहले धर्म अख्तियार किया था उसमें आखिरी नबी की निशानी यही लिखी थी कि वो अपना पेट तो पत्थरों से बांध करके अपने पेट की आग को बुझाएगा, लेकिन किसी मुसाफिर को कभी भूखा नहीं देख सकेगा वो। ये अलामत मोहब्बत मैंने इस नबी के अंदर देख ली है। अब देर न करे, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर अगर हमारी निगाहों के सामने है तो आपके कदम कभी नहीं बहकेंगे। लड़कियों की निगाहों के सामने होगा तो ये गरीब ससुराल में भी इस कदर बाबरकत होंगी कि साबिर व शाकिर होंगी कि कभी उस घर का कोई केस किसी थाने किसी कोतवाल के पास नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल का अगर कोई एक कैरेक्टर इनके सामने हो, मेरे सामने हो, वरना ये सरकार उमर फारूक आजम है। बोले दो किस्म का सालन भूखे हुजूर सोते थे, प्यासे हुजूर सोते थे। हुजूर के गुलाम जूतों में लगे हुए चमड़े को और चाकू से काट करके उसे पानी में भिगो भिगो के खाते थे, और तुम दो दो किस्म के सालन को इस्तेमाल करते हो। उमर फारूक आजम रोने लगे, बोले ना 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 ना, एक किस्म का सालन तो मैंने तुम्हारे भेजे हुए दो जो सफ़ीर आए थे उनके लिए बनवाए थे, और एक किस्म का जो सालन था वो सालन नहीं था। मुझे हकीम ने मेरे पेट की तकलीफ के लिए कहा था कि अंडे की जो जर्दी है, जर्दी उसे निकाल करके आप सफ़ेदी को सालन के साथ रोटी के साथ खाया करें, तो वो परहेज़ वाला खाना मैंने अपने लिए बनवाया था। ऐ सलमान फ़ारसी, मैं खुदा की कसम हुजूर की हयात की हर फाइल को अब तक याद रखा हूँ, भूला नहीं हुजूर के किरदार को। सलमान फ़ारसी से कहने लगे, फिर उमर फारूक आज़म लिपट गए आपसे, और मालूम क्या बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि अभी जमीन पर सलमान फारसी जैसे लोग जिंदा हैं जो उमर फारूक आजम को बहकने नहीं देते हैं। ऐ उमर, ऐ सलमान, अल्लाह तुझे सलामत रखे। जब भी मेरा कदम डगमगाए मेरे गिरबान को पकड़ना, मुझे बताना कि हुजूर ऐसे चलते थे, मुझे बताना हुजूर ऐसे चलते थे, मुझे बताना हुजूर आखिरत की तैयारी का कितना हुक्म दिया। जितना हुजूर ने कहा उतना किया, उससे ज्यादा कुछ ना किया। क्यों? लंबा सफर था, और लंबे सफर के लिए जितना आपके पास लगेज कम होगा उतनी आसानी होगी। अगर इशारा समझ गए,
لمبے سفر کے لیے جتنے زیادہ گناہ کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا اتنی زیادہ دقتیں ہوں گی، ہم لگیج کے ساتھ زیادہ چل نہیں سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مصاحبین تھے جن کے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ، جتنا حضور نے کہا اتنے ہی کرتے تھے۔ ایک آخری بات مجھے یاد آئی ہے، 2 منٹوں میں بتا دوں، اس کے بعد میں معافی چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ سنیں، دعا کرو اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ آپ اگر حلال کھاتے رہیں گے تو گناہ کے بعد بھی آپ کے اندر ڈھٹائی نہیں ہوگی انشاءاللہ، گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق کے بادل آپ کے سر پہ منڈلاتے رہیں گے۔ اگر ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا تو گناہ کے بعد ہم کالر ٹائٹ کر لیں گے، سالے کی میں نے پاکٹ مار دی ہے کچھ نہ کر پایا، میں نے اس کی یہ چیز چورا لی ہے کچھ نہ کر پایا۔ گناہوں پر ڈٹائی کی بنیاد پر مولا علی فرماتے ہیں لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف گناہ کرنے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں جائیں گے۔ سرکار عمر فاروق اعظم تو جتنا حضور نے کہا اسی پر عمل کرتے تھے۔ آخری بات یہ ہے، یہ سرکار عمر فاروق اعظم، ان کا نام زبان پر آیا تو بات ادھر سے ادھر جا رہی ہے، بس یہ ختم 2 منٹوں کی گفتگو۔ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، نام آئے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا علی۔ حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر سے بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرے علی، یا علی۔ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلے محل میں رہتا ہے۔ یہ سرکار عمر فاروق اعظم جتنا حضور نے کہا اتنے کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا، اس سے آگے نہیں بڑھے، جتنا حضور نے کہا اسی دائرے میں رہے۔ سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں اپنے گھر پہ آرام کر رہا تھا تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، اچانک میں نے خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں میں نے خواب دیکھا کہ یہ دور نہ میرا ہے، نہ عمر کا ہے، نہ عثمان کا ہے، نہ صدیق اکبر کا۔ میں نے خواب دیکھا کہ یہ دور مصطفیٰ ہے، حضور کا دور ہے، حالانکہ یہ دور بھی حضور ہی کا ہے۔ یہ دور اقتدار ظاہری طور پر اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے قریب امی عائشہ کے ہاں آرام کر رہے ہیں، اور حضور کے دربار میں سب سے زیادہ اذان دینے کا شرف کس نے پایا تھا؟ حضور کے دربار کے مین مؤذن کون تھے؟ بولو بھائی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور تو اپنے گھر میں ہیں، بلال نے فجر کی اذان دی اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ بلال حبشی نے اذان دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مسجد سے نکلے، صحابہ اپنے گھروں سے نکلے، دوڑ کر کے حضور کے قدم ناز کے پیچھے سجدہ عشق ادا کرنے کی توفیق پائی، کھڑے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو علی فرماتے ہیں سرکار کہ جب میں نے نماز پڑھی حضور کے پیچھے تو حضور نے نماز کے بعد دعا فرمائی، اور دعا کے بعد کبھی کبھی تقریر فرماتے تھے یا خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا خواب ہی میں ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے اس نے ایک ڈلیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی، تو حضور نے ان کھجوروں کو لیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ کھجوریں جو اماں لے کے آئی ہیں کس لیے؟ تو اماں نے کہا کہ یہ حضور آپ کے لیے ہے، آپ چاہے تو رکھ لیں، چاہے تو بانٹ دیں، چاہے تو گھر والوں کے لیے، چاہے اصحاب صفہ کے چبوتروں کے لیے، بیٹھنے والے مصاحبین کے لیے۔ تو حضور نے، علی فرماتے ہیں سب کو حضور نے ایک ایک کھجوریں دی، ایک ایک کھجور حضور نے سب کو دی۔ کتنی دی؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا سب کو حضور نے ایک ایک کھجور عطا فرمائی، اور سب نے جب کھجور کھائی تو کھجور بڑی لذیذ تھی، بڑی پیاری تھی۔ ایک کھجور مجھے بھی ملی، بڑی پیاری کھجور تھی، میں نے بھی کھجور کھائی۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں یہ دور تھا عمر فاروق اعظم کا، یہ سارا میں نے خواب دیکھا تھا۔ جیسے میں کھجور کھا رہا تھا اوریجنل بلال کی اذان کی آواز جہاں سے آتی تھی وہاں سے ایک دوسرے مؤذن کی آواز آئی اذان کی، جیسے آواز آئی فجر کی اللہ اکبر، مولا علی فرماتے میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو مجھے حضور سامنے تھے خواب میں خوشبو ہوا اور رویا بھی کہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں جلدی سے میں نے وضو کیا اور میں بھی دوڑا حضور کی مسجد میں، خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔
اب فرماتے ہیں سرکار مولا علی عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے پی ایم تھے، مومنوں کے امیر تھے، اسی لیے وہ نماز پڑھاتے تھے۔ سرکار عمر فاروق اعظم مصلی پر پہنچے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اب سننا بڑی دلچسپ بات ہے، مولا علی فرماتے ہیں جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا نا، عمر فاروق اعظم نے بھی کھڑے ہو کے تقریر فرمائی۔ ابھی وہ تقریر کر ہی رہے تھے کہ ریل ایک بوڑھی عورت ڈلیے میں کھجور لے کے آ گئی، وہی جو خواب دیکھا، وہ فائل پلٹتی جا رہی، ایک بوڑھی عورت اماں جان کھجور کا ایک توشہ لے کر کے وہ آئیں تو عمر فاروق اعظم نے کہا اماں جان کیا بات ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے مصاحبین کے لیے، گھر والوں کے لیے، چاہے تو آپ رکھیں چاہے حضور کے غلاموں کو بانٹ دیں۔ تو مولا علی فرماتے میں مسکرانے لگا، یار عجیب بات ہے، تھوڑی دیر پہلے جو خواب دیکھا تھا وہ فائل میرے سامنے گردش کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں عمر فاروق اعظم نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ کتنی؟ بولو بولو بولو، ہاتھ اٹھا، کتنی دی؟ سب کو ایک ایک کھجوریں دی عمر فاروق اعظم نے۔ اب فرماتے ہیں مولا علی وہ ایک کھجور مجھے بھی ملی، رات والی خواب والی بھی بڑی زبردست تھی اور یہ کھجور بھی بڑی میٹھی تھی۔ رات میں تو مولانا ابو طالب بھائی، مولانا صدر بھائی، رات میں تو حضور تھے تو ادب کی وجہ سے حضور سے 2 کھجوریں نہ مانگ سکا، ادب کی وجہ سے کھجور بڑی پیاری تھی۔ ادھر رات میں خواب میں حضور تھے تو حضور سے تو 2 کھجوریں نہ مانگ سکا، لیکن عمر فاروق اعظم تو میرے دوست تھے، یہ تو میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، ان سے مانگنے میں کیا جاتا ہے، ان سے کہنے میں کیا جاتا ہے۔ میں نے اسی بے تکلفی کی بنیاد پر مولا علی فرماتے ہیں ایک کھجور مجھے بھی عمر فاروق اعظم نے دی۔ جب میں نے اسے کھائی تو کھانے کے بعد وہ ایک کھجور بڑی اچھی تھی، تو مجھے خواب میں حضور کی دی ہوئی کھجور یاد آئی۔ تو میں نے سوچا کہ یار ادھر نہیں مانگی ہے، ان سے ایک آدھ 2 اور مانگ لیں، یہ تو دوست ہیں۔ آگے بڑھا، میں نے کہا اے مومنوں کے امیر، فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اگر تکلیف نہ ہو تو 1-2 کھجوریں، 1-2 کھجوریں اور دے دیں، خدا کی قسم طلب جائیں گے۔ خواب میں مولا علی نے حضور کو دیکھا تھا، یہ رات کی بات اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ عمر فاروق اعظم سے جیسے مولا علی نے فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، کتنے لوگ کی آواز آتی ہے، جیسے فرمایا سرکار عمر فاروق اعظم سے مولا علی 1-2 کھجوریں اور دے دو بھائی، بڑی پیاری ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے ڈلیا نیچے رکھا، اور ڈلیا نیچے رکھا اور میرے قریب آ کے مسکرا کے بولے کیوں دے دوں؟ جب رات میں حضور نے 1 ہی دی تھی تو میں کون ہوتا ہوں 2 دینے والا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں 2 کھجوریں دینے والا؟ میں حضور سے 1 قدم آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اے علی سب تمہارا ہے لیکن جتنا حضور نے کیا ہے اتنا مجھے بھی کرنا چاہیے۔ حضور کے اسوہ حسنہ کو فالو کیا تھا، جو حضور نے کہا اسی کو مانو، یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ ایک بڑا مبارک تسلسل ہے جو موت کے حوالے سے ہے، یہ فلسفہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دعا کرو کبھی اس فلسفے کی راہ کہ ہم سچے مسافر بنیں، وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھاتے رہیں گے تو موت یاد آتی رہے گی انشاءاللہ۔ بولے جس بھائی نے نعرے لگائے تھے پھر سے لگائیں، ماشاء چچا نے لگائے تھے، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ قبول فرمائیں آپ سب کی یہاں پر جو شمولیت ہے۔ ذرا پھر سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ اصغر بھائی ہیں، علامہ صدر علم صاحب قبلہ ہیں، ہمارے بھائی سمیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی مبارک آوازیں ہیں شابان بھائی کی نظامت میں، آپ ان سے نعتیہ شاعری نثر و نظم سماعت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھا مائک ہے آپ کا، بہت اچھا ہے مائک ہے، اللہ برکت دے میرے بھائی کے اس کاروبار میں۔ دعا کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کر کے آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی مجلسوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی کے موقع پر۔ کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو یا نکلنے والی ہو یا نکل چکی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی درود شریف ابھی آپ نے پڑھا ہے اللہ اسے فلسطینیوں کی روح کو نظر فرما دے، اللہ فلسطین کے بچوں پہ کرم فرمائے، اکناف فلسطین پہ کرم فرمائے، اللہ ارض فلسطین پہ کرم فرمائے، ہوائے فلسطین پہ کرم فرمائے، فضائے فلسطین پہ کرم فرمائے، محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے، مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے، جس زمین پر اللہ نے برکتیں نازل فرمائے اس زمین پہ کرم فرمائے،
جہاں ہزاروں ہزار کی تعداد میں نبیوں کی مزار ہے، جہاں اسعد بن زرارہ جیسے صحابی رسول لیٹے ہوں، اے میرے مولا اس زمین پر برکتیں عطا فرما اور ان کے اجڑے ہوئے مکانوں کو آباد فرما دے۔ مجل گاؤں کے جن لوگوں نے ان سرکاروں کے عرس کے لیے بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔